معزز خواتین حضرات، میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ اور یہ عزت دی ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور میں کچھ لکھنے کے قابل ہوں۔ میں آج کے تمام مصنفین کو، اپنے بھائیوں کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی خوبصورت کتابیں شائع ہوئی ہیں اور آج ان کی رونمائی۔ گندھارا ہندکو بورڈ کی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اس تقریب میں دعوت دی، نہ صرف دعوت دی، میری 2 کتابوں کی رونمائی کے لیے انہوں نے مجھے عزت افزائی بخشی۔ خاص طور سے ضیاء الدین صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جو کتاب پتھر جگر، یہ ہندکو کے افسانے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے ضیاء الدین ہے، کیونکہ میری ماں بولی ضرور ہے، میرے خیال میں اردو میں بولنا شروع ہو گئی ہوں، میں ہندکو بول رہی ہوں، میری ماں بولی ضرور ہے ہندکو، لیکن میں نے کبھی ہندکو لکھا نہیں آیا۔ ضیاء الدین نے مجھے مجبور کیتا ہے کہ تو ہندکو لکھ سکتی ہے اور تو ضرور ہے، اس سے میں نے قلم اٹھایا ہے اور ایک صفحہ لکھنے کے بعد ہی میرا قلم ہندکو سے چلنے لگتی ہے اور میں بہت سارے تھوڑے جا میں اپنی کتابوں کے بارے میں بتا دوں، شاید اس کو اچھا لگے۔ یہ ہندکو کے افسانے، اس کتاب کے 9 افسانے اور یہ سارے پشاور شہر کی تہذیب کی ثقافت کو پیش نظر رکھ کے لکھے گئے اور گندھارا ہندکو اکیڈمی نے اس کو اپنے خرچے پہ چھاپا۔ جس طرح کہ میرے سارے مصنفین بھی کہتے رہے اور ضیاء صاحب نے بھی کیا ہے کہ بھئی انہاں کتابوں کے پیچھے لاکھاں روپیہ انوالو ہے اور بہت سالہ محنت انوالو ہے۔ اس سے اس چیز کا تذکرہ نہ کرنا کہ اس کتاب کو گندھارا ہندکو اکیڈمی نے چھاپا ہے، ناانصافی ہو سی۔ اور میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر کر ساں، ثاقب حسین، جس نے اپنی کمپیوٹر اسکل نال، اپنی خدا داد صلاحیت نال میری دونوں کتابیں کمپوز کیتا ہے۔ بے شک وہ گندھارا ہندکو بورڈ کا ایک امپلائی ہے، لیکن میرے بیٹیاں کی طرح میں آج اس مائکروفون کا سہارا لے کے میں اس سے بہت شکریہ بھی ادا کرنی ہوں اور بہت دعا بھی ہے۔ اپنی اس کتاب جو ایک افسانے کا ایک پیراگراف میں سننا پسند کرسا، اگر سننا چاہو۔ ایک افسانہ ہے نذرانہ۔ یہ مینا بازار بم کا دھماکہ ہوا کہ اس سے پلانٹ کو لے کے، سچی کہانی کو لے کے افسانہ ترتیب دیتا گیا ہے۔ سانوں پتہ ہے ساڈا صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے اور بماں کے دھماکے جڑے ہیں، دہشت گردی جڑی ہے، وہ کتنی خوبصورت نوجوان لوگوں شہادت کے رتبے کے نواز دیتا ہے، لیکن یہ سارے صوبے واسطے بہت بڑا لمبیا ہو۔ ایک اقتباس پیش خدمت ہے، نذرانہ افسانہ۔ وجیہہ نو 6 دن بعد ہوش آئے، ڈاکٹر وہاب کی توجہ کے اعلیٰ ترین علاج میں انہوں واپس زندگی کی طرف لے آندے، لیکن اسے ٹھیک ہوندے ہوندے کئی مہینے لگ گئے۔ اسی ٹنگ ٹوٹ گئی اور سر کی چوٹ کی وجہ سے ڈاکٹر اسی نظر کے بارے شک ظاہر کرتا پیا ہے۔ وجیہہ بہت غمگین ہے اور اس حادثے کے نال ذہنی طور پر بڑی متاثر بھی ہے۔ شہزاد ڈرائیور کی موت نے انہوں بہت زیادہ دکھی کر دیتا ہے۔ بیچان سوال پتہ بھی شہزاد نے منو دکان دے ملبے تلے کر آیا اور دوڑا گیا منو سڑک کو لے آئے گا، لیکن ایک دم ساڑھے دونوں تے کسی دکان دیا لکڑیاں دیا چھت کے ٹیر پئی ہے۔ خیر منو نہیں پتا کہ کیا ہویا ہے، میں کس طرح ہسپتال پہنچی ہوں، شہزاد کدھر گیا، اور ایک دم اس نے چیخ مار کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ شہزاد نے میری جان بچائی، میری جان، لیکن خود مر گئے۔ بیجان گل اور وجیہہ چیخا مار مار کے رونے لگ پئی۔ ڈاکٹر وہاب نے بیجان کو اشارہ کیتا ہے کہ انہوں رونے دے تاکہ اندر کا غم باہر آئے۔
اور وہ خود کھل کے روئی کہ رو رو کے آخر چپ ہو گئی. اسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. وہ کہ ظاہری زخم ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے لگ گئے، لیکن وجیہ دے دل نو ایسی ٹھیس پہنچی کہ مینا بازار کے خودکش حملے کی قیامت وہ کئی سال تک نہ بھلا سکے. میری دوسری کتاب اشک اسی مہینے شائع ہوئی ہے، اور اس کو بھی گندھارا ان کو اکیڈمی نے شائع کیا ہے، لیکن اس کا خرچہ ہمیں خود کیا ہے. لیکن بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی. اس کتاب کے تقریباً یہ سچیاں کہانیاں، لیکن انہوں کی بنت، انہوں کی کردار فرضی، اس 14 کہانیاں اور بالکل سچیاں. اور اشک اس کی کہانی ہے جس سے اس کا نام رکھا گیا. اور اس کتاب سے بھی میں سوالوں ایک پیراگراف پڑھ کے سنا دیتی ہوں. وہ تو ظاہر ہے جس طرح یا خالد صاحب نے کی ہے کہ اپنی کتاب کی خود تعریف کرنا ایک عجیب جا لگتا ہے. ایک پیراگراف اسے سے سنا رہی ہیں کہ شاید سوالوں کوئی جملہ آئے، کوئی لفظ کلک کرے اور کسی کو چلو کتابیں بھی اسٹیئر کچھ کتاب خرید بھی لیں یا کچھ اچھا لگے سوال. ایک افسانہ ہے میرا وحشت. اس تک پیراگراف ہے. مئی کی رات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور رات کو میں ضرور پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہوں تاکہ اوپر سے تاروں بھرا آسمان اور پھر نیچے بل کھاتی ہوئی ڈھلوانوں پر چھوٹے چھوٹے گھروں میں جلتی ہوئی خوبصورت روشنیاں دیکھ سکوں. ان گھروں کے تندوروں سے اٹھتا ہوا دھواں تو مجھے پاگل کر دیتا تھا. حسب معمول میں اپنے رستے پر روانہ ہو گیا. یعقوب چاچا نے مجھے ہلکی سی چادر نکلتے ہوئے ہاتھ میں تھما دی کیونکہ آج سردی ہو گئی تھی، اور پہاڑ پر پہنچ کر میں اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف نگاہ کی. آج بھی کالے بادل چھائے ہوئے تھے. تارے بادلوں کے پیچھے چھپ کر شاید آرام کرنے میں مشغول تھے. نیچے گہرائیوں میں حد نگاہ روشنیاں اپنی خوبصورتیوں سمیت پھیلی ہوئی تھی. فضا میں اچھی بسی خوبصورت دھوئیں کی مہک کسی بھی آرٹسٹک آدمی کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھی. مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا. پڑھائی کے دباؤ کے بعد یہ ماحول، یہ ٹھنڈک، یہ قدرت کے حسین نظارے میرے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھے. مجھے اپنے قریب ہی کچھ باتوں کی آواز آئی جو میرے قریب تر آتی گئی، اور میں نے دیکھا وہی دونوں لڑکیاں جن کو بک شاپ پر میں ڈانٹ چکا تھا بالکل میرے قریب سے گزر رہی تھی. مجھے یوں پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر دونوں ہی رک گئیں. دونوں نے سندھی زبان میں مجھے بے وقوف اور سرکرہ کہہ کر سخت قسم کا تبصرہ کیا. پھر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، آپ نے آج ہم نے کس خوشی میں ڈانٹا تھا؟ اور پھر ہمارا جواب سنے بغیر ہی آپ وہاں سے رفو چکر ہو گئے. میں احتراماً کھڑا ہو گیا. میں نے سندھی زبان میں ان سے معذرت کی. اب شرمندہ ہونے کی ان کی باری تھی. انہوں نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور بقول ان کے سندھی ہونے کے ناطے انہوں نے میری معذرت قبول کر لی تھی. میرے کتابوں کے اقتباسات توجہ سے سنے اور تالیاں کی بجائیں لوگوں کے فرزانہ اقبال کے کہنے کے مطابق تالیوں میں بہت جوش نہیں تھا، لیکن بہرحال میں بڑی شکریہ.